بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سالم بوڑھا تو تھا ہی، ایک بار بہت بیمار ہو گیا۔ اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نظر نہ آ رہی تھی۔ بیماری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سالم بے حد پریشان ہوتا جاتا۔ اسے مانی کی فکر بھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی موت کے بعد ہارو اور شارو مانی کو بہت پریشان کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ مانی کی جان لے لیں۔ ہارو اور شارو اور ان کے خراب دوست بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب تو سالم ضرور مر جائے گا اور پھر وہ جو چاہیں گے کریں گے۔ لیکن اس بیمار باپ کے دنوں میں ان کا باپ خاموش رہنے لگا۔ گھر کے اندر ایک تہہ خانہ تھا جس میں ہارو اور شارو کا خیال تھا کہ باپ کی ساری دولت اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ 12 تگڑے تگڑے وفادار چوکیدار اسی تہہ خانے کی حفاظت کرتے تھے۔ سالم کبھی کبھار اکیلا اس تہہ خانے میں جاتا تھا اور کچھ دیر رہ کر واپس آ جاتا تھا، لیکن اس بیماری کے زمانے میں وہ ہر روزانہ تہہ خانے میں جاتا اور کبھی کبھار تو پوری رات ہی گزر جاتی اور صبح کو واپس آتا۔ اب وہ اکیلا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ مانی کو بھی ساتھ لے کر جاتا، مگر ہارو اور شارو کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جہاں رات ہوئی ہارو اور شارو اپنے دوستوں کے ہاں چلے جاتے تھے اور رات گئے تک گپیں مارتے، شیخ چلی کی طرح منصوبہ بندی کرتے، اور جب گھر واپس آتے تو گھر کا سناٹا دیکھ کر سمجھتے سالم اور مانی سو چکے ہیں، یہ دونوں بھی سو جاتے۔ ایک دن بہت سویرے جب سالم کی خوبصورت باغ میں چڑیاں چہچہا رہی تھیں، پھولوں کی خوشبو سے سارا باغ مہکا ہوا تھا، سالم نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلوایا۔ ہارو اور شارو صبح اٹھنا تو جانتے ہی نہیں تھے، بڑی مشکل سے نوکروں نے اٹھایا۔ دونوں باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادب سے اسی طرح سر جھکا کر کھڑے ہو گئے جیسے ان دونوں سے زیادہ با ادب انسان تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سالم نے بیٹوں سے کہا، یہ تم دونوں جانتے ہی ہو کہ میں اس سال بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہوں۔ جی ہاں ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، دونوں نے بالکل ایک ساتھ ہی جواب دیا۔ سالم نے پھر کہا، تمہارے خیال میں مجھے دوبارہ صحت ملنی چاہیے یا نہیں؟ ہارو اور شارو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ وہ دل سے یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا باپ جلدی مر جائے۔ ابھی کچھ جواب دینے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ سالم نے کہا، مجھے صحت واپس مل سکتی ہے، میری بیماری بالکل دور ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر ہارو اور شارو کے ماتھے پر گھبراہٹ سے پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ سوچنے لگے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بابا جان اب بچ نہیں سکتے اور یہ وہ زندہ رہنے کی سوچ رہے ہیں۔ سالم نے پھر خود ہی اپنا فیصلہ سنا دیا، بیٹوں کے جواب کا کوئی انتظار نہیں کیا۔ سالم بولا، یہاں سے بہت دور تقریباً 50,000 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سیاہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو دریائے زرد کے کنارے، یہاں ابھی تک کوئی ایسی آبادی نہیں ہے جہاں انسان بستے ہوں۔ یہ جنوں، پریوں اور بھوتوں کی دنیا ہے۔ سیاہ پہاڑوں کے اندر ایک ایسی خوبصورت وادی ہے جس کی مثال انسانوں کی دنیا میں نہیں ملتی۔ اس وادی میں سیب، انار، انگور،
ناشپاتی، جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے وہ جواہرات کی طرح جگمگاتا اور رنگین ہوتا ہے۔ ان پھلوں کا مزہ دنیا کے تمام پھلوں سے اچھا ہے۔ یہاں کے درختوں کی شاخیں زمرد اور چاندی سونے کی طرح چمکتی ہیں۔ اس وادی کی مٹی سنگ مرمر اور موتیوں کی طرح سفید ہے۔ یہاں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ کر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پرندے اس طرح چہچہاتے ہیں کہ جیسے گیت گا رہے ہیں۔ یہاں بہت سارے چشمے ہیں۔ ان ہزاروں چشموں میں سے ایک چشمہ ایسا بھی ہے جو ایک بلور یا کرسٹل جیسی چمکتی ہوئی پہاڑی چٹانوں سے نکلتا ہے، اور سال میں ایک بار موسم کے بہار کی پہلے دن صبح سورج طلوع سے پہلے اس کا پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس پانی کو اگر مجھ جیسا بوڑھا اور بیمار انسان پی لے تو کم از کم 100-125 سال زندہ رہ سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے تم دونوں میرے بیٹے مجھے بہت زیادہ چاہتے ہو، اور یہ بھی چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں۔ یہ سن کر ہارو اور شارو دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مارے گھبراہٹ کے ہکلائے ہوئے بولے، بابا جان وہاں پہنچنا تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ سالم مسکرایا اور بولا، ناممکن ہی تو ممکن بناتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو یہ کام ضرور کرو، اور تم میں سے جو بھی یہ کام کرے گا اسے میں یہ انگوٹھی دے دوں گا۔ یہ کہتے کہتے سالم نے ایک خوبصورت ڈبہ کھولا اور اندر سے جواہرات سے جگمگاتی ہوئی ایک انگوٹھی نکالی اور دکھائی۔ یہ انگوٹھی اس بیٹے کا انعام ہوگی جو میرے لیے چشمہ شفا کا پانی لائے گا۔ یہ انگوٹھی شام کے قدیم بادشاہوں کی امانت ہے۔ جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوگی وہ عرب کے سب سے خوبصورت حصے ملک شام کا بادشاہ بن جائے گا۔ ہارو اور شارو تو انگوٹھی دیکھ کر بے تاب ہو چکے تھے۔ اب جو بادشاہ کی بات سنی تو جھگڑنے لگے۔ ہارو بولا، میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، مجھے ہی بادشاہت ملنی چاہیے۔ میں آپ کے لیے چشمہ شفا کا پانی لاؤں گا۔ شارو نے بات کاٹ دی اور بولا، بکواس بند کرو۔ ہارو بھائی سخت لالچی ہیں، یہ آپ کو کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پانی میں لاؤں گا اور میں بادشاہ بنوں گا۔ ہارو نے شارو کی گردن دبائی اور بولا، زیادہ بکواس نہ کرو، ابھی میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے تم کون ہوتے ہو بادشاہ بننے والے؟ سالم نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑایا، اور دونوں پہلوانوں کی طرح ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے۔ مانی خاموش تھی، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ سالم جیسے اچھے بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خراب بیٹے کیوں دیے جو کبھی سالم کی بات نہیں مانتے۔ سالم جیسی کوئی اچھائی ان دونوں میں بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ کتنا اچھا ہو کہ ہارو اور شارو بھی اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔ سالم نے پھر ایک بار دونوں کو سمجھایا اور پیار سے شارو سے بولا کہ شارو، ہارو کو جانے دو، اتنے دونوں تم میری خدمت کرنا۔ میرا جو بیٹا میری خدمت کرے گا
اس کے لیے ساری دولت، ساری جہانگیر ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کچھ میرے گھر کے تہہ خانے میں موجود ہے وہ ساری دنیا کی دولت آدھے کے برابر ہے۔ تم دل لگا کر ایک اچھے بیٹے کی طرح میری خدمت کرو، مانی کو اپنی بہن سمجھ کر محبت کا حق ادا کرتے رہو۔ تم بھی بادشاہوں سے کم نہیں، بلکہ بہت بڑے بڑے بادشاہ ایسے امیروں کو اسی لیے اپنا دوست بناتے ہیں کہ وہ ایسے امیروں کو اپنا وزیر یا مشیر بنا کر فخر کیا کرتے ہیں۔ تمہارا بھائی اگر کامیاب ہو بھی گیا تب بھی تم خود ایک بہت اہم آدمی بن سکتے ہو۔ باپ کا فیصلہ سن کر ہارو اور شارو جھگڑنے سے تو باز آ گئے، لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پریشانی میں لگ گئے۔ شارو کو یقین تھا کہ ہارو یا تو چشمہ شفا کی تلاش میں مر جائے گا، اور اگر زندہ واپس آ بھی گیا تو میں اس کی واپسی سے پہلے باپ سے بادشاہت کی انگوٹھی چھین کر خود بادشاہ بن جاؤں گا۔ ہارو سوچ رہا تھا کہ وہ چشمہ شفا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر نہ پہنچ سکا تو واپس آئے گا اور باپ اور بھائی دونوں کو مار کر ہر چیز کا مالک خود بن جائے گا۔ ہارو خیالی پلاؤ پکاتا گھر سے باہر جانے ہی والا تھا کہ سالم نے اسے پھر ایک بار آواز دے کر بلایا اور کہا کہ میرے اچھے بیٹے، سفر کے لیے یہ نقشہ اور اشرفیاں پاس رکھ لو۔ اس نقشے کی مدد سے تم دریائے زرد تک پہنچ سکتے ہو۔ دریائے زرد کے پاس پہنچ کر ایک رات آرام ضرور کرنا، اور اگر کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو مدد ضرور کر دینا، چاہے تمہیں اپنی اشرفیاں ہی کیوں نہ دینا پڑیں۔ ہارو نے بڑی تیزی کے ساتھ باپ کے ہاتھ سے ایک بنا ہوا نقشہ لیا اور اشرفیاں لے کر چلا گیا۔ اپنے دو چار جو بیکار قسم کے دوست ان کو ساتھ لیا، اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کر گھوڑوں پر سوار ہو کر سب کے سب دریائے زرد کی جانب چل پڑے۔ جگہ جگہ رکاتے عیش کرتے بڑھتے چلے گئے۔ پیسہ پاس تھا، دولت احباب ساتھ تھے، بڑا اچھا وقت بڑے آرام کے ساتھ گزر رہا تھا۔ جس شہر سے گزرتے جب وہاں کے بادشاہ یا حاکم کو پتہ چلتا کہ ہارو سالم کا بیٹا ہے تو لوگ بڑی عزت کرتے، مہمان ٹھہراتے اور بڑی عزت کے ساتھ رخصت کر دیتے تھے۔ جب تمام ایسے شہر اور ایسے گاؤں گزر گئے جہاں انسان آباد تھے تو یہ قافلہ ایسی جگہ پہنچا جہاں جدھر بھی دیکھو جنگل ہی جنگل تھا۔ یہاں پہنچ کر ہارو کے دوست ہمت ہار چکے تھے، اشرفیاں بھی تھوڑی سی ہی رہ چکی تھیں۔ نقشے کے مطابق دریائے زرد اس جنگل کے پار ہی بہہ رہا تھا۔ ہارو بہت خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ باقی سفر بھی اتنے ہی آرام سے گزر جائے گا جیسے گزرتا رہا ہے، لیکن ہارو کے خراب دوستوں کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ ان سب نے آپس میں سازش کی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تو اس گھنے اندھیرے اور خوفناک جنگل میں ہارو کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے، بس یہ کریں گے کہ رات کو اشرفیاں چرا کر یہاں سے واپس لوٹ جائیں گے۔ دوستوں نے یہی تماشا کیا۔ بہت گہری رات جب ہوئی تو باتیں کرتے رہے، ہنستے ہنساتے۔ جب ہارو گہری نیند سو گیا تو انہوں نے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر بھاگ نکلے۔ جب سویرا ہوا، ہارو کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سارا خیمہ
خالی تھا، گھوڑے بھی غائب تھے اور دوست بھی۔ ہارو دوستوں کو آوازیں دے دے کر تھک گیا۔ پھر اشرفیوں کا خیال آیا، دیکھا کہ جتنی تھیلیاں بھی اشرفیوں کی باقی رہ گئی تھیں وہ بھی غائب ہیں۔ ہارو مارے پریشانی کے دیوانہ ہو گیا، نہ گھوڑا پاس تھا نہ پیسہ۔ روتا تھا اور اس ویران جنگل میں اپنی بے بسی پر تڑپتا تھا۔ جب رو رو کر تھک گیا تو زندگی میں پہلی مرتبہ دماغ پر زور دے کر سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ دریائے زرد کے اس قدر قریب پہنچ چکا تھا کہ بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہمت کی اور جنگل کے اندر گیا تو اسے پتہ چلا کہ جنگل کسے کہتے ہیں۔ یہ بالکل نئی آوازیں تھیں جو ہارو کو سنائی دے رہی تھیں۔ اونچے اونچے درخت، ان کی دور دور تک پھیلی ہوئی شاخیں ہارو کو ایسی لگ رہی تھیں بہت سے اژدہے ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوں، شاخوں کی صورت میں سر پر چھائے ہوئے ہیں۔ آوازیں تھیں کہیں چٹکتی ہوئی شاخوں کی، کہیں پتوں کی سرسراہٹ کی، کہیں کھولتی ہوئی دلدل کی۔ دلدل کی سطح پر بلبلے پھوٹتے تھے، پھر بننا شروع ہو جاتے تھے۔ خوف کے مارے ہارو کو ایسا محسوس ہوا جیسے بدن پر چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ کبھی کبھی ہوا چلتی تو شاخیں ادھر ادھر ہو جاتی تھیں، تھوڑی سی دھوپ نظر آتی تھی، پھر اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی۔ جب روشنی ہوتی تو راستہ نظر آنے لگتا تھا، مگر ہارو کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جنگل سے باہر نکل آئے، مگر ہارو اپنا راستہ بھول چکا تھا۔ چاروں طرف جنگل تھا اور جنگل کی آوازیں۔ اچانک ایک دردناک ہنکار کی آواز آئی، ہارو کے حلق سے چیخ نکلی۔ ایک نہایت ہی خوفناک اژدہا اس کی طرف آ رہا تھا۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اسی وقت ہارو نے بادل جیسی گرجتی ہوئی آواز سنی۔ بادل نہیں گرج رہا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا انسان تھا جو بہت بھاری آواز رکھتا تھا۔ وہ ہارو کو بچانے کے لیے آ رہا تھا۔ ہارو کو مت مارنا، اسے ایک بہت اچھے انسان نے بیٹا بنایا ہے۔ ہارو نے وحشت زدہ نظروں سے اژدہا کو دیکھا۔ اژدہا بالکل واپس جا رہا تھا۔ مارے خوف کے ہارو کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ ہارو چلانے لگا، اسے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اچانک پھر آواز آئی، ہارو کو پیاس لگی ہے، اس کو پانی پلاؤ، مرنے نہ دینا اس کو۔ اس نے ایک بار پھر اپنے بیمار باپ سالم کو پانی پلایا تھا۔ زرد سے ہوا کا جھکڑ آیا، شاخیں ہٹیں، دھوپ چمکی۔ ہارو نے دیکھا کہ ذرا دور ہی ایک چھوٹی سی نہر میں کشتی پڑی ہوئی ہے۔ ہارو بھاگا، اچھل کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی خود بخود چل پڑی۔ نہر کا پانی اونچا ہونے لگا، کشتی کو اتنی تیزی سے بہا کر لے گیا کہ ہارو کشتی کے دونوں سرے نہ پکڑ لیتا تو پانی میں گر جاتا۔ کشتی ہارو کو جنگل سے باہر لے آئی تھی۔ دریا کا رنگ زرد تھا، سونے کے ذرے پانی میں چمک رہے تھے۔ دریا کی دونوں طرف ہرے بھرے سبز زار اور انار کے درخت تھے۔
اور سامنے سیاہ پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا۔ ہارو کی جان میں جان آئی۔ کشتی کنارے پر ہی آ کر رکی تھی۔ ہارو تیزی سے کشتی سے باہر آیا، پانی پیا اور سبزے پر لیٹ گیا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی، منظر بہت اچھا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واہ کیا جگہ ہے، بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ ابھی ہارو ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے لکڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی لکڑی ٹیکتا ہوا ہارو کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، لیکن اتنا بوڑھا ہے کہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے۔ ہارو اس کا بڑھاپا دیکھ کر ہنسا اور بولا، کیوں بڑے میاں، تم بھی چشمہ شفا کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچے ہو؟ 125 برس بوڑھے تو تم آج بھی دکھائی دے رہے ہو، اور کتنا زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ بڑے میاں قریب آ چکے تھے اور شاید جو کچھ ہارو نے کہا تھا وہ انہوں نے بالکل نہیں سنا تھا۔ ہارو کے قریب آ کر بولے، خدا کا شکر ہے کہ کسی انسان کی صورت تو دکھائی دی۔ بیٹا مجھے دریا پار کروا دو۔ پاگل ہو گیا ہے بوڑھے، میں خود دریا پار کروں گا، تجھے پار کیوں کرواؤں گا؟ ہارو نے بڑے غصے سے جواب دیا، تو پھر ایسا کرو، تھوڑے سے پیسے دے دو میں تاکہ میں واپس جا سکوں۔ بڑے میاں پیسے مانگ رہے تھے۔ ہارو کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ میرے پاس پیسے ویسے بھی نہیں ہیں، ہارو نے کہا۔ سالم کے بیٹے ہو نا، اس نے تمہیں کسی انسان کی مدد کرنے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے؟ ہارو یہ سن کر چونکا، سوچنے لگا کہ اس کے باپ نے چلتے وقت جب اسے اشرفیاں دی تھیں تو یہ کہا تھا کہ کسی انسان کی مدد کرنا، ضرورت پڑے تو اشرفیاں بھی دے دینا۔ میری اشرفیاں میرے دوست لوٹ کر لے گئے ہیں۔ ہارو نے بوڑھے کو کڑوے لہجے میں جواب دیا۔ اشرفیاں تو بہت دی ہوں گی تمہارے باپ نے۔ بوڑھا جیسے سب کچھ جانتا تھا۔ ہارو حیران ہو رہا تھا کہ بوڑھے کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے باپ نے اسے ساری اشرفیاں دی تھیں۔ ہارو بولا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے باپ نے مجھے اشرفیاں دی ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، سالم ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ دوسرے انسانوں کا حق ادا کرنا جانتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم نے ضرورت سے زیادہ اشرفیاں اڑا دی ہیں۔ ہارو کا مزاج اتنا چڑچڑا ہو گیا کہ وہ کسی بات کا نرم جواب بالکل بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میرے باپ کی دی ہوئی اشرفیاں تھیں، جیسے میں نے چاہا انہیں خرچ کر دیا۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، بیچارہ سالم نہیں جانتا تھا کہ جو برے ہوتے ہیں وہ برے ہی رہتے ہیں۔ نوجوان، یاد رکھنا، انسان کے پاس اگر کوئی چیز اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے تو اس میں دوسرے مجبور انسان کا حق ہوتا ہے، پیسہ ہو یا کھانا، کپڑے ہوں یا زمین۔ جس کو زیادہ ملتا ہے اس لیے ملتا ہے کہ وہ ضرورت مندوں تک پہنچا دے۔ خیر مگر تم سمجھو گے نہیں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر بوڑھا دریا کی طرف چل پڑا۔ اپنی لکڑی پانی میں پھینکی، جو دیکھتے ہی دیکھتے خوبصورت کشتی بن گئی۔ ہارو دوڑا، بابا بابا مجھے بھی دریا پار کرا دو۔ مگر کشتی چند لمحوں میں دریا کو پار کر کے سیاہ پہاڑ تک پہنچ چکی تھی۔ اب ہارو پچھتا رہا تھا۔ اس کے باپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ دریائے زرد کا علاقہ جنوں اور پریوں کی دنیا ہے،
مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ بوڑھا تو جا چکا ہے اور دریائے زرد کا سنہرا پانی لہریں لے رہا تھا۔ ہارو تھوڑا بہت تیرنا جانتا تھا۔ اس نے دریا میں کودنے اور تیرنے کا ارادہ کیا۔ کودنے والا ہی تھا کہ ایک سیٹی جیسی باریک آواز سنائی دی۔ اے انسان، دریا پار کرنے سے پہلے مجھے بچا لو۔ ہارو نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہارو پھر کودنے کے لیے تیار ہوا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، اے بھائی مسافر، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے تو بچا لو۔ ارے بچو، یہ تو چھوٹی انگلی کے برابر بونا ہے جو ایک سوکھے پتے پر سوار دریا کی لہروں پر ڈول رہا ہے۔ چونی برابر گول منہ، کالے موتیوں جیسی چمکتی آنکھیں، گندم کے دانے کی جیسی چھوٹی سی ناک۔ بیچارہ بونا واقعی مصیبت میں تھا۔ دریا کی اونچی اونچی لہروں پر ڈول رہا تھا اور اپنے آپ کو گرنے سے بچا رہا تھا۔ ہارو کو ہنسی آ گئی اور بولا، تم تو ڈوب ہی جاؤ تو اچھا ہے، تمہارے جینے کا بھی کیا فائدہ ہے۔ بونا اداس ہو گیا اور بہت کھڑکھڑا کر بولا کہ دوست، ایسی باتیں مت کرو، میں خدائی مخلوق ہوں۔ اس دنیا میں چیونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی فائدے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ میں تمہاری جیسی آنکھ ناک والا بندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ دیکھو دیکھو، یہ لہر تمہارے قریب آ رہی ہے، صرف ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھا لو۔ لہر قریب آئی۔ ہارو اگر اچھا انسان ہوتا بونے کو آسانی سے بچا سکتا تھا، مگر جیسے ہی بچانے کا وقت قریب آیا، ہارو نے شرارت سے بونے کو اٹھا لیا اور دریا کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ بونا بیچارہ پانی میں جا گرا، مگر اسی وقت ہارو کو ایسا لگا جیسے کہ اس کی ٹانگیں بھاری ہوتی جا رہی ہیں، اور گھبرایا اور چلانے لگا، مجھے کچھ ہو رہا ہے، پتھر ہو رہی ہیں میری ٹانگیں۔ دریائے زرد کے کنارے پڑے ہوئے پتھروں پر گر پڑا۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ پتھر نہیں ہیں، کئی انسان ہیں جو پتھر جیسے بن گئے ہیں، کائی میں چھپ گئے ہیں، ہاتھ پاؤں، ناک، آنکھ، کان۔ ہارو گھبرا کر ان پتھروں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب ہارو کا آدھا بدن پتھر ہو چکا تھا۔ بونی کی آواز پھر آئی، دوست، مجھے بچا لیتے تو خدا تمہیں بھی اس مصیبت سے نکال لیتا۔ بونا بڑے آرام سے لہروں پر بالکل ہارو کی نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بچا لو بونے، تم جو کہو گے میں کروں گا، خوشامد سے کہا۔ بونے نے جواب دیا، برے انسانوں کی اولاد بھی بری ہوتی ہے۔ سالم بیچارے نے تو تمہیں اچھا انسان بنانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تمہارا باپ نہ تھا۔ شام کا بادشاہ، جسے جنوں کے بادشاہ نے شام کا بادشاہ بنا دیا، وہ خراب آدمی تھا۔ اس نے کبھی انسان کو اس کا حق نہیں دیا۔ وہ بادشاہ بن کر رعایا پر ظلم کیا کرتا، دوسروں کو ستاتا اور خوش ہوتا۔ سالم تو اس کا وزیر تھا۔ جب تمہارا باپ مر گیا تو سالم نے تمہاری پرورش کی، مگر بہت افسوس کہ سالم جیسا اچھا انسان بھی تمہیں اچھا انسان نہ بنا سکا۔ یہ سن کر ہارو کا دل اور بھی ٹوٹ گیا کہ وہ سالم کا بیٹا نہیں ہے۔ روتے ہوئے بولا کہ میں بابا سالم کا بیٹا ہوں، بونے تم ایک بار مجھے معاف کر دو، میں واپس جا کر بابا جان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگوں گا۔
بونے نے جواب دیا، میں تو خدا کی بہت حقیر مخلوق ہوں جسے تم نے ستایا ہے۔ تم تو سالم کے ملازموں پر گھوڑے دوڑاتے رہے ہو، تم تو سالم کو مارنے کی فکر کرتے رہے ہو، تم نے تو مانی جیسی اچھی لڑکی سے نفرت کی ہے۔ یہ کہتے کہتے بونے نے تتلی جیسی ننھے پر کھولے اور اڑ گیا۔ ہارو دیکھتا رہ گیا اور تھوڑی دیر بعد پورے کا پورا بدن پتھر کا بن گیا۔ دریائے درد اسی طرح بہہ رہا تھا، سیاہ پہاڑ اسی طرح خاموش تھے۔ اب دریا کی زرد کی وادی میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ہارو پورے کا پورا پتھر بن چکا تھا۔ ذرا ملک شام جا کر سالم، مانی اور چھوٹے بھائی شارو کو بھی تو دیکھیں، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ہارو گھر سے نکلا، شارو سالم کی خوشامد میں لگ گیا، حالانکہ اس کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سالم سے بادشاہت کی انگوٹھی چھین لے اور ہارو کی پہنچنے سے پہلے بادشاہ بن جائے۔ 2-4 دن بہت اچھی طرح باپ کی طرح خدمت کی، مگر پھر کاہلی شروع ہو گئی۔ جس کام کی عادت نہیں ہوتی یا جس کام کو اہمیت نہیں دی جاتی، وہ کام انسان تھوڑی دیر کے لیے تو کر سکتا ہے مگر پھر اکتا جاتا ہے۔ یہی شارو کے ساتھ بھی ہوا۔ شارو رات بھر سالم کے کمرے میں جاگتا رہا، کبھی پانی پلا رہا تھا، کبھی دوا دے رہا تھا، کبھی ہاتھ پاؤں دبا رہا تھا۔ بھرپور خدمت ہو رہی تھی۔ رات کو شارو سو گیا۔ 2 دن کے بعد سویرے اٹھا، جلایا ہوا تھا، اپنے کمرے میں پڑا بڑبڑا رہا تھا، کیا ضرورت ہے مجھے بابا جان کی خدمت کرنے کی؟ وہ ماں نے جو ہر وقت بھوت کی طرح سوار رہتی ہے، اتنی نوکر چاکری کرتی ہے، یہ 2 رات کیا جاگا ہوں میں، اب تو اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ بڑی مشکل سے اٹھا، نہایا دھویا اور دوستوں کو لے کر چراگاہ میں گھوڑے دوڑانے چلا گیا۔ دوستوں نے اور بہکایا اور کہنے لگے، تم تو بے وقوف ہو، اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کی خوشامد میں لگے ہو۔ ارے بھائی، ہر بادشاہ کے بیٹا اپنے باپ کو ہٹا کر خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ تم تو ایسا کرو، ایک دن بڑے میاں جب سو رہے ہوں تو انگوٹھی چرا لو، بڑے میاں اور مانی کو کمرے میں بند کر دو، بس تم فٹافٹ شام کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ ترکیب تو شارو کو بہت اچھی لگی، مگر ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ اس انگوٹھی کو پا لینے کے بعد بادشاہت کیسے ملے گی۔ شارو نے اپنے ایک بہت چالاک دوست ان سے کہا کہ شام کے بادشاہ ملک ثانی کے کسی درباری سے پتہ چلائے کہ آخر اس انگوٹھی کا قصہ کیا ہے۔ بابا جان تو ابھی مجھے ہرگز نہیں بتائیں گے۔ شارو کا چالاک دوست عمر شام کے بادشاہ ملک ثانی کے ایک خاص ملازم کا بیٹا تھا۔ فوراً دوڑا، اپنے باپ کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ بھی کہا کہ اگر شارو بادشاہ بنے گا تو اس کا وزیر اعظم سوائے میرے اور کوئی نہیں بن سکتا۔ ملک ثانی کا یہ خادم بہت سمجھدار اور اچھا انسان تھا۔ اس نے پہلے بیٹے کو سمجھایا کہ وہ شارو کی دوستی چھوڑ دے، برے انسانوں کی دوستی برا ہی بناتی ہے۔ پھر انگوٹھی کے بارے میں بتایا کہ شام کا اصلی بادشاہ وہی بنے گا جس کی اچھائی کی گواہی سالم دے گا۔ انگوٹھی تو ایک نشانی ہے جو سالم شام کے نئے بادشاہ کو عطا کرے گا۔
عمر کے سارے منصوبے دنگ رہ گئے اور زمین پر آ گرا۔ وہ تو جلدی سے وزیر اعظم بن جانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ باپ کی باتوں نے عمر کی ساری امیدیں پانی میں بہا دیں۔ باپ نے عمر کو یہ بھی بتا دیا کہ شام کے بادشاہت جنوں کی بادشاہت ملک تاتامیل نے ہارو اور شارو کے دادا کو دی تھی۔ ہارو اور شارو کا دادا ایک اچھا بادشاہ تھا، رعایا سے محبت کیا کرتا تھا، کمزور لوگوں کی خدمت کرتا۔ اس کی حکومت میں سب چین کی زندگی گزار رہے تھے۔ رات کو لوگ گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر سو جاتے تھے۔ ملک میں قحط نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ پورا ملتا، لیکن ہارو کا باپ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ بنا۔ اس کے زمانے میں پورے ملک میں ہر طرف لٹیرے اور ڈاکو اچھے لوگوں کو مارتے لوٹتے۔ رعایا پر سرکاری ٹیکس اتنے لگا دیتے کہ رعایا بھوکے مرنے لگی تھی۔ رعایا بھوکی مرنے لگی تھی۔ ہارو اور شارو چھوٹے ہی تھے کہ رعایا نے بغاوت کی اور ہارو اور شارو کے باپ کو مار دیا۔ سالم جو کہ وزیر اعظم تھا، ملک تاتائی جنوں کے بادشاہ نے ظالم بادشاہ کے دونوں بیٹے سالم کے سپرد کر دیے اور یہ حکم دیا گیا کہ ان بچوں کو بہت اچھی تربیت کی جائے، انہیں تعلیم دی جائے۔ سالم نے پوری کوشش کی کہ شاید ہارو اور شارو دونوں میں سے کوئی ایک اپنے دادا کی طرح اچھا انسان بن کر بادشاہ بن جائے۔ ملک تاتائی جو جنوں کا بادشاہ تھا، پھر ایک بار شام کی حکومت اسی خاندان کو دے دے گا۔ جو سارا قصہ سن کر عمر تو بہت ہی افسردہ ہو گیا۔ وہ جا کر شارو کو سب کچھ بتا دیا اور شارو انتہائی پریشان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شام کا بادشاہ بن جانا بالکل بھی آسان کام نہیں ہے۔ خالی ہولی سالم کو مار دینے یا اس کی خدمت کرنے سے کام نہیں بن سکتا۔ جنوں کے بادشاہ ملک تاتائیل کو بھی خوش کیا جائے۔ ہارو کو دریائے زرد گئے ہوئے تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ سالم جانتا تھا کہ ہارو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ شارو کو پتہ چل گیا کہ سالم اس کا باپ نہیں ہے، لہذا اس کے دل میں اب سالم کے لیے کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ وہ سالم کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا، مگر اس دشمن کو بادشاہت کے لیے زندہ رکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ سالم کی گواہی کے بغیر شام کی بادشاہت نہیں مل سکتی۔ شارو چاہتا تھا کہ وہ بھی دریائے زرد جائے اور کامیاب ہو کر واپس لوٹے اور بادشاہ بن جائے۔ آخرکار ایک دن شارو نے اپنے سالم باپ سے کہہ دیا کہ بابا جان، مجھے تو لگتا ہے کہ ہارو بھائی مر کھپ گیا ہے۔ ایسا نہ ہو آپ انتظار کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں دریائے زرد جاؤں اور آپ کے لیے چشمے شفا کا پانی لاؤں۔ سالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بہت افسردہ ہو کر کہا، پیارے شارو، کاش کہ تم نے اپنے بڑے بھائی کے لیے کچھ اچھی بات کہی ہوتی۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر تم بھی ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا کہ میں مانی کو چشمے شفا کی تلاش میں بھیجوں۔ شارو کو سالم کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ چڑھ کر بولا، آپ ہر جگہ مانی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بھلا مانی کون ہوتی ہے؟ وہ شہزادوں کا کام کرنا شروع کر دے۔ سالم حیران ہوا
اس نے تو کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ مانی کون ہے۔ سالم سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح شارو نے پتہ لگا لیا کہ وہ شہزادہ ہے اور مانی ظالم بادشاہ کی ایک نوکرانی کی بیٹی ہے۔ سالم نے کہا، شارو، مانی تو آپ کی بہن ہے۔ شارو نے سالم کو پوری بات سنا دی اور ناراض ہو کر زور سے بولا، آپ جھوٹ بولتے رہے ہیں، مانی ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ اگر ظالم بادشاہ کی اولاد ہیں تو میں اور میرا بھائی ہارو، مانی ہوگی کوئی نوکرانی کی بیٹی، جیسے آپ ہمارے باپ کے نوکر تھے۔ سالم سمجھ گیا کہ اب شارو سے کچھ کہنا، کچھ سمجھانا بالکل فضول ہے۔ بڑے دھیمی لہجے میں بولا، تو پھر شہزادے شارو، جب آپ کو سب کچھ معلوم ہو ہی چکا ہے تو پھر میری کیا مجال کہ میں آپ کو روکوں؟ آپ کا جو بھی جی میں آئے کر دیں۔ شارو غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے 100 گھوڑے، 100 سوار ساتھ لیے اور لاکھوں اشرفیاں لیں اور سالم کو خدا حافظ کیے بغیر چلا گیا۔ غصے میں دریائے زرد کا نقشہ لینا بھی بھول گیا۔ بڑی شان سے شارو کا قافلہ روانہ ہوا۔ اپنے ملک سے 900 میل دور جب ایک نئے ملک میں پہنچے اور وہاں کے حاکم کو معلوم ہوا شام سے 100 سواروں کا ایک قافلہ آیا ہے، اس نے ایک پیغام بھیجا کہ اگر سالم کے سوار ہوں تو انہیں باعزت طریقے سے مہمان بنایا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ لیکن شارو نے بادشاہ کے ایلچی کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اپنے بادشاہ سے کہو کہ سالم ہمارے باپ نہیں بلکہ ہمارے باپ کا نوکر ہے۔ ہمارے باپ کے غصے سے دنیا کانپتی تھی۔ اگر وہ ظالم بادشاہ کا بیٹا سمجھ کر ہماری عزت کرنا چاہتا ہے تو ہم دوست بن کر اس کے مہمان رہیں گے، لیکن اگر سالم کی وجہ سے ہماری عزت کر رہا ہے تو ہم آج سے تمہارے بادشاہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور جب بھی ہم بادشاہ بنے اپنی ذلت کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایلچی نے جا کر بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادہ شارو کو حکم دیا جائے کہ وہ فوراً ہماری سلطنت سے باہر نکل جائے، ورنہ ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ شارو کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تو مجبوراً لوٹنا پڑا۔ مشکل یہ تھی کہ دریائے زرد کو جانے والا راستہ اسی سلطنت سے ہو کر نکلتا تھا۔ 11 بادشاہوں سے قافلے گزر جاتے تھے تو دریائے زرد کا راستہ شروع ہو جاتا۔ نقشہ شارو کے پاس تھا نہیں، ورنہ کوئی اور راستہ تلاش کر لیتا۔ اب وہ واپس لوٹے اور راستہ کوئی نہیں تھا۔ سارا سفر جنگلوں میں طے کرنا تھا۔ شارو کا قافلہ پہلی ہی منزل سے بھٹک گیا۔ جب تک اناج ساتھ رہا، قافلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ اناج، روپیہ پیسہ سب ختم ہو گیا، لیکن دریائے زرد کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ دریائے زرد کا نام سب جانتے تھے، لیکن پتہ اور راستہ سالم کو ہی پتہ تھا، اور راستہ صرف سالم جانتا تھا۔ جنوں کے بادشاہ تتائل نقشہ صرف سالم کو بتایا تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو قافلے میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ بہت سے لوگ مصیبت سے تنگ آ کر گھوڑے لے کر بھاگ نکلے۔ بہت سارے جو ساتھ رہ چکے تھے وہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کو لوٹنے لگے۔ وہ گزارا کرتے تھے
شارو جو شہزادے بن کر گھر سے نکلے تھے اب صرف ڈاکو سمجھے جانے لگے۔ دریائے زرد مشرق میں تھا اور شارو کا قافلہ شمال میں بھٹک رہا تھا۔ جب مجبور دیہاتی شارو اس کے سپاہیوں کی لوٹ مار سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ان کا مقابلہ کر کے شارو کے سارے ساتھیوں کو مار ڈالا اور شارو کو اور اس کے ساتھ ایک قیدی کو قید کر لیا گیا۔ دیکھا آپ نے ہارو کو کیسے بری سزا ملی، اور اب یہ دیکھیں بیچارے سالم اور مانی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہارو اور شارو دونوں کو چشمہ شفا کی تلاش میں گئے ہوئے پورا سال گزر چکا تھا۔ سالم سمجھ چکا تھا کہ ان دونوں کو غریبوں کو ستانے اور بوڑھوں کی عزت نہ کرنے کی سزا مل چکی ہے، لیکن سالم ایک اچھا انسان تھا۔ اچھے انسان تو برے انسانوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتے ہیں۔ پھر سالم نے ہارو اور شارو کو بڑے پیار سے پالا تھا۔ وہ دن رات ہارو اور شارو کی قسمت پر افسوس کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ تہہ خانے کے اندر گیا مگر اکیلا۔ وہ تو ہمیشہ مانی کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ مانی پریشان ہو گئی کہ سالم کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مانی کا سہارا لے کر وہ تہہ خانے کے اندر اترتا تھا۔ سالم کو اندر گئے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ جب مانی انتظار کرتے کرتے تھک گئی اس نے سالم کو آواز دی، سالم بابا طبیعت تو اچھی ہے نا؟ رنگ کی روشنی ہو رہی تھی اور ایک بڑی گرجدار آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ جنوں کے بادشاہ تاتائیل کی آواز تھی۔ سالم عورت اور مرد ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بادشاہ کے بیٹے ہونے اور غلام کی بیٹی ہونے سے کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مانی چشمہ شفا کی تلاش میں ضرور جائے گی۔ مانی ڈر گئی۔ اسے نہ تو بادشاہت کا شوق تھا، نہ ہیرے، نہ موتیوں کی آرزو۔ وہ سالم بابا کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مانی رونے لگی۔ اسے یہ سوچ کر دکھ ہو رہا تھا کہ اگر وہ سالم کو اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی تو سالم کی خدمت کون کرے گا؟ سالم تہہ خانے سے باہر آیا۔ وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ مانی کو دیکھا اور مانی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر رونے لگ گیا اور کہنے لگا، مانی یہ بادشاہوں کی باتیں بادشاہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ شاید تاتائیل تم ہی کو سلطنت شام کی ملکہ بنانا چاہتے ہیں۔ جب میں چاہتا ہوں میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رہے۔ مانی نے جواب دیا، بابا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تاتائیل کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا تو مجھے جانے دیجیے۔ ہارو اور شارو بھائی کے بغیر تو آپ میرا جی زندہ رہنے کو نہیں چاہ رہا۔ تمہیں اتنی محبت ہے مانی دونوں سے؟ سالم نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں ابا جان، وہ اگر مجھے اپنی بہن نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں، مگر میں نے دونوں کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے۔ آپ مجھے دعا دیں اور سفر پر روانہ ہونے کی اجازت دے دیں۔ سالم اور زیادہ رونے لگا۔ مانی اب تو نہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کوئی تاتائیل کا کوئی تحفہ ہے، نہ چشمے شفا کا نقشہ موجود ہے۔ مانی نے کہا، آپ کی دعائیں اور مجھ پر بھروسہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ دنیا کی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ مجھے کس سمت میں سفر کرنا چاہیے؟ تو سالم نے بتایا کہ مغرب کی طرف۔ مانی سالم کی آرام، کھانے پینے سب کا بندوبست کر کے صرف تھوڑی سی اشرفیاں اور سالم کی ایک وفادار ملازم نجم الدین کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئی۔ راستے میں کوئی بوڑھا دکھائی دیتا، مانی اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر گھر تک پہنچا دیتی۔ کوئی بھوکا ملتا تو اسے کھانا کھلا دیتی۔
جس شہر سے گزرتی لوگ پوچھتے بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تو ماں نے جواب دیتی میں آپ سب کی اور اپنے بابا جان سالم کی بیٹی ہوں، اپنے بھائیوں اور چشمہ شفا کی تلاش میں نکلی ہوں تاکہ میرے بابا جان کو صحت مل سکے۔ دعائیں دیتے اور خدمت کرتے۔ مانی خدمت کے لیے تو خود تیار رہتی تھی۔ ہوتے ہوتے شام کی سرحد پر پہنچی۔ سپاہیوں نے مانی سے پتہ پوچھا تو مانی نے کہا اپنے بادشاہ سے بہت ادب کے ساتھ میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ شاید تعطیل کے حکم کی وجہ سے چشمہ شفا تک جا رہی ہوں، میرے حق میں دعا کرتے رہیں۔ شام کے بادشاہ نے جب مانی کا پیغام سنا، بہت بڑا جلوس لے کر اس کے استقبال کے لیے سرحد پر پہنچا۔ بہت سی کنیزوں کے ساتھ بہت قیمتی خوبصورت کپڑے، زیورات، کھانے پینے کا سامان مانی کے پاس بھیجا۔ مانی نے بہت سارے شکریہ ادا کر کے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ بادشاہ سلامت، میں تو ایک مسافر ہوں اور مسافر اتنا قیمتی سامان لے کر سفر نہیں کرتا۔ زندہ اور کامیاب واپس لوٹی تو آپ کا تحفہ ضرور قبول کر لوں گی۔ مانی کا جواب سن کر سوار ابھی بادشاہ کی خدمت میں روانہ ہونے ہی والے تھے کہ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ یہ بڑا حسین، بہادر اور پڑھا لکھا شہزادہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ریشم کی تھیلی تھی۔ شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا، بہت ادب سے تھیلی پیش کی اور بولا مانی، اس تھیلی میں ایک آئینہ ہے، اگر سفر میں کہیں آپ راستہ بھول جائیں تو اس آئینے کو دیکھ لیجئے، اس میں راستے کا نشان دکھائی دے گا، نشان کی طرف سفر شروع کر دیجئے۔ اور میرے بابا جان جو شام کے شہنشاہ ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں۔ مانی خوش ہوئی، کم از کم کوئی سمجھدار بہادر آدمی اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شہزادے کو ساتھ لے کر چلنے پر راضی ہو گئی اور یہ چھوٹا سا قافلہ چشمہ شفا اور بھائیوں کی تلاش میں چل پڑا۔ ہوتے ہوتے قافلہ اسی شہر میں پہنچا جہاں ہارو غلامی کر رہا تھا۔ آج اس شہر میں چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کی سزا کا دن تھا۔ شہر کے سارے لوگ ہاتھوں میں پتھر اٹھائے کسی ایک خاص سمت کی طرف جا رہے تھے۔ جب ایک سے پوچھا گیا بھائی کیا ماجرا ہے، تو اس نے بتایا کہ ہمارے شہر میں کبھی کوئی چور نہ تھا اور نہ ہی کوئی ڈاکو۔ ایک قافلہ آیا تھا جو چور ڈاکو بن کر ہمیں لوٹا کرتا، ہماری مویشی مار دیتا۔ آج ان کی سزا کا آخری دن ہے۔ آج ہم اتنے پتھر برسائیں گے کہ وہ مر جائیں گے۔ مانی نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ہارو اور اس کے دو دوست رسیوں میں بندھے کھڑے تھے اور پتھر مارنے کا حکم دیا ہی جانے والا تھا کہ مانی تڑپ گئی۔ یہ تو اس کا بھائی ہارو تھا۔ شہر کے سردار کے پاس گئی اور بولی اگر میں آپ کے نقصان کی قیمت ادا کر دوں تو کیا آپ میرے بھائی کی جان بخش دیں گے؟ سردار حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا اے اچھی لڑکی، تیرا بھائی کون ہے؟ مانی نے ہارو کی طرف اشارہ کیا۔ سردار کا منہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ ظالم اور کمینہ شخص تیرا بھائی ہے؟ یہ تو خود کو شہزادہ کہتا ہے اور ڈاکوؤں کا سردار بنا پھرتا ہے۔ مانی نے کہا انسان غلطی تو کرتا ہے، مگر وہ انسان بہت اچھے انسان ہوتے ہیں جو انسانوں کی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر آج آپ میرے بھائی کو معاف کر دیں تو یقین مانیے اپنا کام ختم کر کے سب سے پہلے بہت سارا روپیہ پیسہ آپ کو دلوا دوں گی۔ ہارو سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ مانی جس سے وہ ہمیشہ نفرت کیا کرتا یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔
شہر کے ان لوگوں نے مانی کی بات کو مان لیا، لیکن ایک شرط پر کہ جب تک مانی رقم ادا نہیں کرے گی ہارو ان کا قیدی رہے گا۔ ہارو کی زندگی بچا کر مانی اپنے سفر کی آخری منزل پر روانہ ہو گئی۔ قافلہ جب بھی ویرانوں سے گزرتا، مانی آئینہ کھول کر راستے کا نشان دیکھتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ 2 مہینے کا سفر طے کر کے مانی کا قافلہ دریائے زرد کے جنگل میں پہنچ گیا۔ سب اپنے اپنے خیموں میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، جب اسی وقت بونے میاں کی آواز سنائی دی۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز عجیب سی لگ رہی تھی۔ بونا کہہ رہا تھا، مانی کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے بچا لو۔ مانی باہر نکلی، کہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہزادہ بھی بونے کی آواز سن کر باہر آ چکا تھا۔ مانی ادھر دیکھو، بونے کی آواز پھر سنائی دی۔ شہزادے کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ بونا دریا کی لہروں پر ایک پتے کے اوپر بیٹھا ہوا ڈول رہا تھا۔ گہرا دریا، تیز موجیں، اندھیرا۔ شہزادے نے کہا، میں بچا دوں بونے کو۔ بونا بولا، نہیں، یہ کام صرف مانی کا ہے۔ شہزادے نے خوف زدہ ہو کر لہروں کو پھر مانی کو دیکھا۔ مانی نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے بونے کی پتے کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ مانی، میرے ماتھے کو چوم لو۔ مانی نے کہا، بونے بھائی، تمہارا ماتھا بہت چھوٹا ہے، کہوں تو ہاتھ چوم لوں۔ بونے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی مانی نے بوسہ دیا، اندھیرے رات میں وہ چمکتے ہوئے پر بڑھنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بونا پرستان کا شہزادہ بن کر مانی کا ہاتھ تھامے ہوئے دریائے زرد سے باہر آ گیا۔ جنگل میں روشنی ہو گئی، سارے سیاہ پہاڑ چاندی کے پہاڑوں کی طرح چمکنے لگے۔ دریائے زرد کے کنارے انسان پتھر بدن انسان بننے لگے۔ خوشی کے مارے لوگوں کی شور اور بانجوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مانی اور شہزادہ حیران ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک سامنے سے جنوں کا شہنشاہ تاتائل آتا دکھائی دیا۔ یہ ایک بہت لمبے قد اور خوبصورت بزرگ انسان تھے، جنہوں نے سفید ریشم کی لمبی سی عبایا پہن رکھی تھی۔ ان کے سر پر ہیروں کی طرح جگمگاتا تاج تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک سرائی تھی جس میں چشمہ شفا کا پانی تھا۔ انہوں نے سرائی مانی کے ہاتھ میں دے دی اور بولے، مانی بونا پرستان کا شہزادہ ہے، جسے ایک جادوگرنی نے بونا بنا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو بھی تجھے دیکھے حقارت سے دیکھے گا، تیرا مذاق اڑائے گا اور تو چھوٹا سا بونا رہ جائے گا۔ ہاں، اگر کسی انسان نے تجھ سے محبت کی، تجھے پیار کیا اور تجھے حقیر نہ سمجھا تو پھر شہزادہ بن جائے گا۔ پرستان کا بادشاہ جو میرا دوست ہے، دریائے زرد اور جنگل اس کی سلطنت ہیں، چشمہ شفا اسی کی جنگل میں بہتا ہے۔ اس نے تحفے کے طور پر آپ کے لیے چشمے کا پانی بھجوایا ہے۔ اب آپ کے والد کو شفا ہو جائے گی۔ جس وقت تاتائل مانی سے باتیں کر رہا تھا، مانی کا بھائی شارو ہاتھ جوڑے ہوئے مانی کے قریب کھڑا تھا۔ مانی نے بھائی کو دیکھا، بے اختیار ہو کر شارو سے لپٹ گئی۔ شاہ تاتائل نے بہت سے تحفے دے کر مانی، شارو اور شہزادے کو رخصت کیا۔